تو بدلے کی آگ انہیں کھینچ لائی. یہ بھی جان لیں گے کتنے ہیں. بڑی فوج ہے، 3000 تو ہوں گے، سینکڑوں گھوڑے ہیں. بدر کی چوٹ کھائے ہوئے. پرانی بات ہو گئی. حساب برابر کرنے آئے ہیں بدر کا. جاؤ اپنی تلواریں سنبھالو. وہ ہے حمزہ، پہچان لو. وہ رہا تمہارا نصیب. ودا والے کھڑے کچھ سوال والے عجیب سے کھڑے. خالد کا دستہ ہے. خالد، اس نوجوان میں کوئی بات ہے. حمزہ. ہاں رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے ان تیر اندازوں کو دیکھا؟ ہاں دیکھ لیا. یہ کوئی اچھی علامت نہیں. انہوں نے 50 تیر انداز لگا دیے ہیں ان کی نگرانی پر. نتیجہ جو بھی ہو انہیں ہر صورت روکے رکھنا ہے. زید، رسول اللہ سے کہو ہم تیار ہیں. کیا واقعی ہم تیار ہیں؟ ہم تعداد میں کم ہیں لیکن مار کا برابر کا ہے. وہ ہماری طاقت میں ہیں، ہم ان کی. میں اپنے حریف سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوا. ہبل زندہ باد. محمد کا اشارہ ملتے ہی ہم حملہ کریں گے. حمزہ تیار ہو جاؤ. مستعد آؤ. حملہ. تیر انداز چلو. آگے بڑھو.
حمزہ شہید ہو گئے. نگار فتح ہو چکی. واپس میں آگے مال لیکن نعمت لوٹ لو. تمہیں جگہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. مورچہ پر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انتشار پھیل گیا. ہمارا کل منتشر ہو چکا. ہم جنگ ہار گئے خالد. ابھی نہیں. رسول اللہ کہاں ہیں؟ وہ شہید ہو گئے. میں نے گر کر دیکھا ہے. نہیں نہیں، وہ زندہ ہے، لڑ رہے ہیں. وہ وہاں ہے، پہاڑی کی طرف. ٹھہرو. میں تو ہار چکا تھا. یہ فتح تمہاری ہے خالد. ہماری فتح ادھوری ہے جب تک محمد زندہ ہے. وہ اوپر ان چٹانوں میں ہے. ہمارا کام پورا ہو گیا. ہم بدر کا انتقام لے چکے. ہم ابھی اسے اور اسلام کو مٹا سکتے ہیں. اس کے کچھ دیوانے اب بھی اس کے ساتھ ہیں. ہم خطرے میں پڑ سکتے ہیں. انہیں بلندی پر ہونے کا فائدہ ہے. محمد سن لو، دن کے بدلے دن. یوم احد انتقام ہے، انتقام بدر. تمہارے مردے ہمارے مردوں کا جواب ہے. ہمارے شہید جنت میں ہیں، تمہارے مردے جہنم کی آگ میں.
حمزہ، حمزہ، سن رہے ہو حمزہ؟ دیکھ رہے ہو یہ میں ہوں، میں ہند۔ کچھ یاد آیا حمزہ؟ کیسے قتل کیا تھا میرے بھاؤ پر میرے بھائی کو؟ تم بھی قتل ہوئے، دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ سنا تم نے حمزہ؟ ٹھنڈک۔ موت کو میرے انتقام مت سمجھو، کچھ بھی نہیں یہ موت۔ واشی چاک کر دے، اسے کاٹ دے۔ یہ جنگ ہارے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کاموں میں اور زیادہ مصروف ہو گئے، پاگل ہیں۔ ٹھیک کہتے ہو، یہ ہیں ہی بے تکے۔ یہ تو ہار کے بھی بہت خوش ہیں۔ کہتے ہیں یہ شکست خدا کی طرف سے ان کے ایمان کا امتحان تھا۔ او ہاں، یہ جنت کے لیے لڑ رہے ہیں، یقیناً پا ہی لیں گے۔ جنت نہیں، مکہ۔ جاگتے میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا غلط اندازہ مت لگاؤ، میں نے بہت مشکل سے ان کو سمجھا ہے۔ میرے دوست، مکہ ان کے لیے گھر سے بڑھ کر ہے۔ وہاں خدا انسان سے ہم کلام ہوا۔ مکہ کے لیے ان کی روحیں تڑپتی ہیں۔ اس برس انہوں نے حج کی ٹھانی ہے۔ کیا؟ نہتے۔ نہتے؟ ابو سفیان تو انہیں ذبح کر دے گا صحرا میں۔ اگر تم بھی ان کی طرح ایک خدا پر ایمان رکھو تو اس طرح صحرا میں ذبح ہونے سے بچ جاؤ گے۔ لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے، میں تم سے متفق ہوں۔ بھڑکنا مت، خود کو قابو میں رکھو، وہ تو یہی چاہتے ہیں۔ جمع رہو۔
تم پر سلامتی ہو. رسول اللہ کا فرمان ہے، وہ جنہیں اللہ سے محبت ہے تجدید عہد کریں درخت کے نیچے. انہوں نے کسی اور کو بھیج دیا. سہیل ہے، اس کا مطلب ہے معاہدہ ہو جائے گا. محمد، صلح نامے کی شرائط تو تمہیں پہنچ گئی ہیں. اگر تم آنا چاہتے ہو مکہ تو پھر اتنا تردد کیسا؟ یہ کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان، محمد خدا کا رسول. اگر میں تمہیں ایک رسول مانتا تو تم سے لڑتا ہی کیوں؟ اسے لکھو، محمد بن عبداللہ متفق ہے سہیل بن عمرو سے. میں تو یہی جانتا ہوں اور سچ بھی یہی ہے. خوب، یہ بہتر ہے. تو یہ طے ہوا کہ اس سال تم حج نہیں کرو گے، یہیں سے پلٹ جاؤ گے اپنے اپنے گھر. گھر تو مکہ ہے. بہرحال تم اگلے سال حج کے لیے آ سکتے ہو، لیکن صرف 3 دن. صرف آؤ اور جاؤ. ہمیں قبول ہے کہ اگلے 10 برس امن کے ہوں گے. اس دوران تم کسی قبیلے پر حملہ نہیں کرو گے اور نہ ہی لوٹو گے کوئی کاروان، اور اس سے بھی جو کوئی ہمارا دوست ہو. ہم بھی یہی کریں گے. اگر تم نے ہم میں سے کسی کو ضرب لگائی تو معاہدہ ختم. ہم بھی پابند رہیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ دس سال، امن کے 10 برس، اتنا وقت درکار ہے برائے استحکام اسلام.
یہ خطوط رسول اللہ کی طرف سے دنیا کے حکمرانوں کے نام، اسلام کا پیغام شہنشاہ بازنطین، کسرا، شہنشاہ فارس، مقوقس، والی سکندریہ، اللہ حافظ و ناصر۔ نسلی عصبیت کو ختم کرتا ہے اسلام۔ عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، نہ ہی ایک گورے کو کالے پر۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ جب تک تم اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں۔ اگر کوئی پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ نہیں ہے مسلم۔ عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔ ایک خواندہ شخص اللہ کو بہت پیارا ہے تو پڑھنا سیکھیے، اور جب سیکھ جائیے تو اوروں کو پڑھائیے۔ یہودی ان کی تورات، عیسائی ان کی انجیل، ان کا احترام بھی تم پر واجب ہے، کیونکہ یہ کتابیں بھی اللہ ہی کی ہیں۔ محمد تم سب میں افضل ہیں مگر انسان ہیں۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں چن رہے تھے، میں بولا لائیے میں چن دوں، فرمایا تم کیوں؟ میں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کام آپ کے کرنے کے نہیں یا رسول اللہ۔ تب انہوں نے مجھے دیکھا، دھیرے سے کہا اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہو۔ میں آرام سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا، اچانک وہ رکے اور کھڑے ہو گئے اور میری طرف آئے، فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا بیتے گی۔ امر کہیں پھر لے جانے تو نہیں آئے؟ نہیں، اس بار اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرنے آیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ آپ کے خلاف لڑنے پر اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اسلام سابقہ غلطیاں مٹا دیتا ہے۔ معاف کیجئے، ان سمیت چلا آیا۔ یہ میرے جواہرات ہیں، جو بھی قیمت ہو ان کی، غریبوں کے لیے حاضر ہیں۔ اور یہ میں آپ کے قدموں رکو، تم تو خود اسلام کے خلاف زہر میں بچی تلوار تھے۔ مگر اب انشاءاللہ میں اللہ کی لپکتی تلوار ہوں۔
اللہ کے لیے سب آسان ہے. جیسے وہ زندگی اور موت پر قادر ہے اسی طرح فتح و شکست پر بھی. 2 برس پہلے جب صلح کا معاہدہ کرنا پڑا تو لگتا تھا جیسے شکست ہو گئی، مگر دیکھو ہوا کیا. ہم لوگوں کے دلوں کو فتح پر فتح کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ دیکھو دیکھو، ابو سفیان آیا ہے. میرے ساتھ ایسا سلوک؟ میں ہوں ابو سفیان، کچھ تو لحاظ کرو. ہم میں لڑائی نہیں صلح ہے. میں محمد سے بات کرنے آیا ہوں. کہاں ہیں وہ؟ وہ مسجد میں ہیں. محمد، معاہدہ ہم نے نہیں توڑا. میں یقین دلانے آیا ہوں کہ معاہدہ نہیں ٹوٹا. مکہ یہی چاہتا ہے. محمد میری بات تو سنو. رکو تو محمد، سنو تو. لٹیروں نے معاہدہ توڑا ہے، ہم نے نہیں. رات تاریخ تھی. میں گواہی دیتا ہوں کہ رات تاریخ تھی. برا میں تمہارا مہمان ہوں. حذیفہ، تم تو میرے اپنے ہو، میرے دوست ہو. ان سے کہو میری بات تو سنیں. میں ہوں مکہ، میں ہوں سردار مکہ. میری حدق اس طرح کیوں کی جا رہی ہے؟ تم وعدے کا پاس کرتے ہو نہ معاہدے کا احترام. میں وہ سن رہا ہوں جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ابو سفیان رحم کی بھیک مانگ رہا ہے. گفتار سے، تلوار سے، کردار سے گڈری نے ہمیں بچھاڑ دیا. تم نے دیکھا اس گڈری کا دین ایک کنکر سے چٹان بن گیا. وہی کنکر تو میری آنکھ میں تھا. میں کچھ نہ دیکھ سکا. کہہ دو مکہ سے خدا مر چکے. اب اللہ کا انکار بیکار ہے. اب تیزی سے نکل جا. تو یہاں کے ہر آدمی کو اپنے پیچھے پائے گا، کیونکہ تو معاہدہ توڑ چکا ہے. شام ڈھلنے سے پہلے ہم 10,000 ہوں گے. ہر قبیلہ شامل ہوگا. ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، تم ہو نا. ہم راستے بند کر دیں گے اور شہر کا دفاع اندر سے کریں گے.
کوئی فائدہ نہیں. وہ ہزاروں میں ہیں. ہر لمحہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. بزدل. ہند گھر جاؤ. اتنا بزدل ہے سردار مکہ. کیا یہ تم ہو؟ تم کچھ بھی نہیں. وہ تمہیں چبا کے تھوک چکے ہیں. کیا میرے باپ اور بھائی نے اس لیے قربانی دی کہ میرا شوہر بھاگ جائے؟ تم گھر جاؤ. تم بیکار ہے. مکہ چھن گیا ہے. نہیں نہیں نہیں. آج رات یہاں پڑاؤ کرنا ہے. ان پہاڑیوں کے باوجود دکھائی دے رہا ہے مجھے مکہ. اتنے سارے الاؤ تم کن نہیں سکتی. کتنا حسین منظر ہے. جب ہم نے انہیں نکالا تھا مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ لوگ مکہ اپنے ساتھ لے گئے. ہوا میں تازہ پکتی روٹیوں کی مہک ہے. ہاں، اس کا مطلب ہے وہ لوٹ مار نہیں کریں گے. کم از کم میرا ان کے بارے میں یہی خیال ہے. وہ اپنے گھروں کی در و دیوار پر اپنوں کا خون بہانا پسند نہیں کریں گے. اس پر میں شرط لگا سکتا ہوں. مجھے اس کے پاس لے چلو. تو مکہ حوالے کرنے آئے ہو؟ مجھے روٹی میں شریک نہیں کیا. مجھے اندازہ ہے شاید تم مجھے قتل کر دو. کہو کیا کہنے آئے ہو؟ میں نے تمہارے الاؤ دیکھے، ان کے گرد آدمی. میں جانتا ہوں تم نے اپنے آدمیوں میں کیسی آگ جگا دی. تم جیت گئے محمد. اب اگر تم یہ مان لو. اب بھی اتنی جرت کی شرائط پیش کرو. کیا تم اب بھی نہیں پہچانے محمد کون ہیں؟ محمد میرے دل میں اب بھی شک ہے. اگر تمہارا سر کاٹ دیا جائے تو شک دور ہو جائے گا. خالد، دین میں کسی طرح کا جبر نہیں. ہدایت پانے میں کسی کو برسوں لگتے ہیں، کسی کو ایک پل. وقت کا تعین صرف اللہ کرتا ہے. ان کے شک کا احترام کرو. تم حبش غلام، تم بہترین معلم ہو. میں تو کچھ بھی نہیں، سب اللہ کی عطا ہے. جن خداؤں کی میں پرستش کرتا رہا کسی کام کے ہوتے تو ضرور میری مدد کرتے. تو میں اعلان کرتا ہوں اللہ ایک ہے اور تم اللہ کے رسول ہو. اب مجھے اجازت ہو. وہ تین اطراف سے آ رہے ہیں، وہ تین اطراف سے آ رہے ہیں.
भागो भागो, यहाँ से निकल जाओ, वो लोग आ गए हैं, चारों तरफ से घेर लिया, निकल जाओ, जगह को खाली कर दो, जाओ। जाओ जाओ, अंदर चले जाओ, छुप जाओ, अंदर जाओ, भागो। दरवाजा ना तोड़ा जाए, कुछ ना लूटा जाए, कुछ ना चुराया जाए, कोई ज्यादती ना हो। जो घरों में है महफूज है, जो अबू सुफियान के घर में है महफूज है, जो काबा में है महफूज है। कम से कम उसने वादे का पास तो किया। कोई तूफान नहीं आया। तूफान तो आया है मगर दिलों पर वो हमेशा के लिए जीत चुका है। बाहर जाते हुए डरती हूं। जाना है, जाना तो होगा हिंद। हम इतने गलत थे। कुछ यूं ही था, जिंदगी का चलन गलत था। हम अपनी कोताहियों के असीर थे। हमारे खुदा हमसे कमतर थे। वो देखो उसे, देखो वो जा रहा है जानिबे काबा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب اللہ نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر صاف ستھرا رکھ، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سو یہ ہوا کہ رسول اللہ نے نہ بدلہ لیا نہ لینے دیا۔ انہوں نے مکہ کی حرمت قائم کی۔ مکہ میں کسی جاندار کی جان نہیں لی جائے گی، نہ کسی کا سر کاٹا جائے گا، نہ کوئی درخت۔ جلد ہی سارے عرب نے اسلام قبول کر لیا اور پورے کے پورے اسلام کے رنگ برنگے گئے۔ یہ سب کچھ آن حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اب انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وقت نزدیک ہے۔ آپ کی نبوت کا ایک عظیم پہلو آپ کی ختم نبوت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی تم سے یہاں ملاقات نہ ہو سکے۔ جو تمہیں غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ جو موجود ہیں وہ انہیں بتا دیں جو موجود نہیں۔ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جسے اللہ کا خوف ہے۔ میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو۔ ایام جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں ختم کی جاتی ہیں۔ یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں میں رنگ، نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہیں کرے گا، ورنہ یہ ایک دوسرے پر ظلم ہو جائے گا۔ لوگوں، غور سے سنو، جو چیز میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز نہایت واضح اور روشن ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ پھر آپ نے تکمیل دین کے حوالے سے اس آیت کی تلاوت فرمائی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ 8 جون سن 632 میں 63 برس کی عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔
بہت سے عشاقان رسول یقین ہی نہ کرتے تھے کہ آپ فوت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ شدت غم سے غش کھا کر گر گئے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی محمد کی پرستش کرتا تھا تو جان لے کہ وہ ہم میں نہیں رہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ بے شک زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں۔ آپ کا لایا ہوا دین انسانوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر گیا اور پھیلتا چلا گیا۔ آج بھی ساری دنیا سے مسلمان مکہ آتے ہیں حج کے ایک ہی جیسے سفید لباس میں، خدا کی نظر میں ایک سے ایک امت بن کر، اور سب مل کر ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔